ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی بہت سنا ہو، مگر یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کو آپ 100 دفعہ سن سکتے ہیں۔ اس واقعے کا عنوان اگر کچھ لکھنا ہو تو وہ ہے کتے کا واقعہ۔ تو وہ ایسا ہے کہ ایک صاحب تھے جو کہ بہت ولی اللہ مشہور تھے، ان کا ایک ڈیرا تھا جہاں وہ بیٹھے ہوتے تھے، لوگ آ کے ان سے باتیں کرتے، وہ ان کو نیکی کی باتیں بتاتے، قناعت سکھاتے، بردباری سکھاتے، تھوڑے میں گزارا کرنا سکھاتے اور اچھی اچھی باتیں سکھاتے۔ تو وہ ہر روز ان کا ایک محفل ہوتی تھی، اور اس محفل میں وہ شروع میں وہ اس طرف کیسے متوجہ ہوئے وہ اس کا واقعہ سناتے تھے ہمیشہ، کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کی محفل میں ایک لڑکا آیا جس نے جینز پہنی ہوئی تھی اور یہاں کندھے پہ ایک بیگ تھا اور ایک ٹوپی اس نے ایسے الٹی لی ہوئی تھی۔ تو اندر داخل ہوا تو وہ بیٹھنے کی بجائے نا ایسے کھڑا ہو کے سننے لگا۔ تو بزرگوں کی بھی نظر اس پہ پڑی اور دیکھا کہ وہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ تو وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ایسا ہے کہ میری ایک بہت بڑی فیکٹری تھی، اس فیکٹری میں کام کرتا تھا اور میں بہت محنت سے کام کیا کرتا تھا، اور میں اتنی محنت سے کام کرتا تھا کہ میں خود آ کے فیکٹری کو کھولتا تھا اور سب مزدور چلے جاتے تھے تو میں صفائی کر کے خود بند کرتا تھا۔ ایک دفعہ سب مزدور چلے گئے اور میں فیکٹری کو بند کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا گھسٹتا ہوا اندر آیا، غالباً کوئی اس کے اوپر سے ٹرک گزر گیا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں زخمی تھیں، پیٹ پر بھی چوٹ لگی ہوئی تھی اور یہ جبڑا بھی ٹوٹا ہوا تھا، زبان نیچے لٹک رہی تھی، اور وہ ایسے ایسے کرتا آ کے میرے اس میں گھسٹ کے میرے کارخانے میں آ گیا۔ تو میرا دل چاہا کہ میں جا کے اس کی مدد کروں، پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں رازق ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کو رزق کیسے پہنچتا ہے۔ کہتا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اور کتا آیا، اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا، اس نے آ کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ جب اس نے منہ میں ڈالا تو اس کے جبڑے اتنے ٹوٹے ہوئے تھے کہ وہ اپنے جبڑے ہلا نہیں سکتا تھا۔ اس کتے نے وہ ٹکڑا پھر اپنے منہ میں لیا، اس کو منہ میں چبا کے نرم کیا اور نرم کر کے اپنی زبان سے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو خدا اس کتے کو کھانا دے سکتا ہے وہ کیا میرے کارخانے کا محتاج ہے؟ تو میں نے جو ہے نا کارخانہ بند کیا، اور آج اس بات کو 20 سال ہو گئے ہیں، میں نے رزق کے لیے کبھی کوئی کوشش نہیں کی، اور میں یہاں بیٹھا ہوں اور اللہ مجھے رزق دے رہا ہے، اور میں تو اس کتے کا بڑا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے یہ کہا۔ تو لوگوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ۔ مجھے نوجوان تھا نا تو کہنے لگا او میاں جی جاؤ جاؤ جاؤ، کیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، چلو چلو۔ تو لوگ سارے اٹھے ان کی طرف کہ حضرت کی آپ نے تو کہنے کہ نہیں 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 نہیں، کہنے کہ حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا فضول بات کر رہے ہیں، لوگوں ساروں کو بھٹکا رہے ہیں آپ، کھڑے ہو کے پتہ نہیں اتنے سالوں سے میں نے سنا تھا، میں تو آپ کی سو فیض کی باتیں سننے آیا تھا، کیا احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں اب، کیا لوگوں کو تو لوگوں نے کہا کہ اس نوجوان کی کیسے گستاخی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بتاؤ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو زخمی کتے کو کھلانے والا کتا بنایا تھا، آپ زخمی کتا بن کے بیٹھ گئے۔ آپ تو وہ والے کتے تھے جو لقمہ لے کے زخمی کتوں کے منہ میں ڈالے، اور آپ نے اپنے آپ کے لیے چوز کیا کہ میں ایک دم ان کو ایک بات سنائی۔ انہوں نے کہا چلو بھائی بھاگو یہاں سے، بھاگو بھاگو بھاگو، سب کو بھگایا، کہیں سے گھر جا کے اپنی چابیاں لے کے آئے، کارخانہ کھولا اور دوبارہ سے کارخانہ شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے بزنسز میں بھی ہے نا کہ ہم لوگ بہت کنٹینٹڈ ہو جاتے ہیں ایک لیول تک اچیو کر کے، تو اس میں بھی مطلب یہی ہے نا ایک کمفرٹ میں آپ انسان آ جاتا ہے۔ یہی بات عبداللہ نے ابھی پوچھی تھی، عبداللہ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے لارجر دین لائف ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صلاحیتیں دی ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بس میڈیوکر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جس شخص کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ 10 ایسے معذور لوگوں کو کھلا سکتا ہے، وہ اپنے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال سمپل ہے، موبائل فون ہے نا علی بھائی، اس موبائل فون پر آپ کیا نہیں کر سکتے؟ ایپل کے فون پر ایکسل بنا لیجئے، فوٹو بنا لیجئے، ایڈٹ کریں، اور آپ اس کا صرف یہ استعمال کریں کہ اس میں میسج سنیں اور کال سنیں۔ تو 4 لاکھ کا فون کس لیے لیا تھا؟ تو یہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک اشرف المخلوقات پر، اور ہمارے ایک تو بزرگ کہتے ہیں کہ انسان تو اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہے، ان کا آدم کو اتارا گیا، کہاں سے اتارا گیا؟ ہو سکتا ہے ہم کسی اور جگہ کی مخلوق ہوں، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے جو دنیا میں ایک کنٹروورسی چل رہی ہے نا، ایوولوشن کی تھیوری اور دوسری جو ہے کریشن کی تھیوری۔ تو بھائی ایوولوشن کی تھیوری ہوگی جو مینڈیلین لا کے تحت، یہاں ڈارون کی تھیوری کے تحت یہ سب چیزیں بنی ہوں گی، ایل جی ویل جی، انسان تو یہاں سے نہیں پیدا ہوا، اس کی مماثلت ضرور ہے کسی ڈی این اے سے، مگر وہ تو کہیں اور ہوا۔ ہاں تو بہرحال خیر میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑتا کیونکہ میرا علم اس میں محدود ہے، تو بہرحال میرا یہ خیال ہے، ہم بات کو اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ وہی بات تھی کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی کیا ہے وہ اگر ہم ریکگنائز کر لیں کہ، لیکن جب تک آپ اسٹریچ نہیں کریں گے، جب تک آپ
اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں گیور ہو سکتا ہوں، اس وقت تک ہم نیکسٹ لیول پہ بھی نہیں جا سکتے۔ بالکل صحیح ہے، تو اپنا اسیس کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے عبداللہ، تھینک یو۔